تازہ پانی، اس کے بغیر فصلیں ناکام ہو جاتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں اور پوری کمیونٹیز کے روزگار خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ زمین پر موجود پانی کا صرف 3% حصہ تازہ پانی پر مشتمل ہے۔ یہی ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے اور دنیا کے بڑے حصوں میں یہ سب کے لیے کافی نہیں۔ 25 ممالک جن میں دنیا کی 1/4 آبادی بستی ہے، ہر سال پانی کی شدید قلت کا سامنا کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ تازہ پانی کے تمام ذخائر کو استعمال کر لیتے ہیں۔ لبنان بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ فارم لیتانی دریا کے کنارے واقع ہے، جو ملک کے سب سے بڑے آبی ذخیرے کے قریب ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی خشک سالی نہیں دیکھی جیسی اس سال ہے۔ پہلے 60 سے 70 سینٹی میٹر اور کبھی کبھی 1 میٹر تک برف پڑتی تھی۔ اب 10 سال ہو گئے ہیں ہم نے برف کو دیکھا ہی نہیں۔ قراؤن جھیل میں پانی کی سطح ملک میں بدترین خشک سالی کی وجہ سے تاریخ میں کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ لبنان میں تقریباً 4000 چشمے موجود ہیں، جن میں سے 300 چشمے پورا سال بہتے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 90% مکمل طور پر خشک ہو چکے ہیں۔ ہمیں لبنان کے تمام علاقوں میں پانی کے ایک بڑے مسئلے کا سامنا ہے۔ تمام آبی ذخائر کو دباؤ کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پانی کی فراہمی اور طلب کے درمیان خلا کو مزید بڑھا سکتے ہیں، جس سے خشک سالی کی صورتحال اور بھی بگڑ سکتی ہے۔ شمالی افریقہ، جنوبی یورپ، مشرق وسطیٰ اور جنوب مشرقی ایشیا کے کچھ حصے مسلسل پانی کی قلت کے مسائل سے دوچار ہیں۔ ایران گزشتہ 5 سال سے خشک سالی کے بعد ایک قومی سطح کے پانی کے بحران کی گرفت میں ہے۔ دارالحکومت تہران میں آبی ذخائر گزشتہ 100 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں، جس کے باعث ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن میں پانی اور بجلی بچانے کے لیے عوامی تعطیلات بھی شامل ہیں۔ جن ممالک کو تازہ پانی کی رسائی محدود ہے، وہ اب غیر روایتی ذرائع کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے ڈی سیلینیشن۔ ڈی سیلینیشن وہ عمل ہے جس میں سمندری پانی سے نمک اور دیگر معدنیات کو نکال کر قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ڈی سیلینیشن کا تقریباً نصف خلیجی ممالک میں ہوتا ہے۔ عراقی حکومت کو امید ہے کہ 2026 میں مکمل ہونے پر بصرہ کا یہ ڈی سیلینیشن منصوبہ روزانہ 10 لاکھ لیٹر پینے کا صاف پانی مہیا کرے گا۔ دوسری جانب لیبیا میں قائم یہ ایکواپونکس سٹارٹ اپ جیسے منصوبے پانی کو ماحول دوست طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مچھلی پالنے کے دوران پیدا ہونے والا فضلہ سبزیاں اگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پانی کو صاف کرتا ہے اور اس میں موجود غذائی اجزاء کو ہٹا دیتا ہے، جس سے ایک خود کفیل نظام بنتا ہے۔ دنیا میں 70% تازہ پانی زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم ان وسائل کو ضائع نہیں کرتے اور ساتھ ہی وہ زمین جہاں ہم کاشت کرتے ہیں اس کا حد سے زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتا۔ ہم اسے کئی سالوں تک مسلسل اور بغیر کسی ٹریٹمنٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ آلودگی، زیر زمین پانی کی کمی اور شدید موسمی حالات، یہ سب وہ چیلنجز ہیں جن کا سامنا پانی کی قلت والے علاقوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے منصوبے ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ عملی اقدامات ضرور کیے جا سکتے ہیں، لیکن بحران کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ایک حل یا کوئی ایک ملک اکیلے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔